اللہ رب الجلال نے ہر انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے، جتنا اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اتنا اس کو مل کر ہی رہے گا۔ جس کے نصیب میں کم لکھا گیا ہے اس کو کم ملتا ہے، جس کے نصیب میں زیادہ لکھا گیا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے۔ جس کو کم ملتا ہے وہ غریب رہتا ہے، جس کو زیادہ ملتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، رزق کا کم ہونا اور غریب ہونا یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، اور رزق کا زیادہ ملنا یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کافر دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ بہت ہی امیر ہیں، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب الجلال دنیا کی کسی شے کو بقعت کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں۔ امیر غریب ہونا یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں، بلکہ مالک کائنات راضی کس سے ہوتا ہے؟ فقط ایمان سے ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ رب الجلال نے ایمان کی دولت دے دی، مالک کائنات کی بارگاہ میں اس شخص کی وقعت ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، جس کو ایمان ملا اور تقوی ملا، کیونکہ مالک کائنات کی بارگاہ میں جو شخص بھی عزت پاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ پاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو غربت کا شکار ہیں، وہ صاحب ایمان تو ہیں لیکن وہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھے ہیں، اور غربت کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، غربت کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دو۔ ایمان ہی کی بدولت آپ قبر کے اندر کامیاب ہوں گے، ایمان ہی کی بدولت آخرت میں کامیاب ہوں گے، ایمان ہی کی بدولت آپ جنت کے اندر جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو پھر سمجھیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اپنے ایمان کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے اس واقعے کو سنا، اس سے عبرت حاصل کی، اور جن جن کا ایمان کمزور ہو رہا تھا ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر دو بھائی رہا کرتے تھے، بڑے ہی عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے۔ وہ دن کو مزدوری کیا کرتے، رات کو پوری رات عبادت کیا کرتے، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے، کیونکہ تہجد کی نماز ان دونوں بھائیوں کو پتا تھا کہ اللہ کی بڑی لاڈلی نماز ہے، بڑی ہی پیاری نماز ہے۔ اللہ تہجد کے وقت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ تہجد کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ تو وہ دونوں بھائی تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ جب کئی سال ہو گئے ان کو عبادت کرتے کرتے، لیکن بڑے بھائی کو اس عبادت کے اندر مزہ نہیں آیا۔ وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ میں اتنے سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں لیکن میں اللہ کو پا نہیں سکا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکل جاؤں اور تنہا جنگلوں میں پھروں، وہاں پر میں اللہ کو تلاش کروں، اللہ کو پاؤں۔ کیونکہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ وہ سیاحت کرتے تھے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی جستجو کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر۔ جیسے آپ ابراہیم بن ادم کو دیکھیں، ابراہیم بن ادم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ محل کے اندر سوئے ہوئے تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص چھت پر چل رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا کہ بھائی کون چل رہا ہے چھت پر؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں انسان ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا انسان تو ہو، کیوں چل رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اس کو پانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا کہ بے وقوف، اونٹ چھت پر کیسے ہو سکتا ہے اور چھت پر کیسے پا سکتے ہو اونٹ کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادم، جب میں اپنے اونٹ کو چھت پر نہیں پا سکتا تو تم بادشاہ بن کر اللہ کو کیسے پا سکتے ہو؟ جیسے ہی ابراہیم بن ادم نے یہ سنا، ابراہیم بن ادم سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا ملائک ہے جو مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ فوراً بادشاہت کو چھوڑا، فقیرانہ لباس پہنا اور اللہ رب الجلال کو پانے کے لیے نکل پڑے۔ تو وہ بڑا بھائی بھی اللہ کو پانے کے لیے نکل پڑا، اور 30 سال ہو گئے اس کو عبادت کرتے کرتے، ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں رہتا، اللہ کی اطاعت میں رہتا۔ جب 30 سال اس کو ہو گئے
تو اس بڑے بھائی نے اللہ کو پا لیا، اللہ رب ذوالجلال نے اس کو ولایت عطا فرما دی۔ 30 سال جب اس کو ہو گئے تو 30 سال کے بعد اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں 30 سال سے گھر سے دور ہوں، اپنے چھوٹے بھائی کی خبر بھی نہیں لی، تو چھوٹے بھائی کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ چلو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اب اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، کہ زیارت کرنا اللہ رب ذوالجلال اس پر اجر دیتا ہے، مالک کائنات اس پر بڑا ثواب دیتا ہے، میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ اب وہ 30 سال کے بعد اپنے بھائی سے دوبارہ ملاقات کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی گاؤں کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک لاش کو جلا رہے ہیں۔ وہ بڑا بھائی قریب آیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ جب قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ چھوٹا بھائی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ کہنے لگا بدبختو، یہ تو میرا بھائی ہے، تم اس کو کیوں جلا رہے ہو؟ یہ تو مسلمان ہے، تمہیں تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی تھی اور تم اس کو جلا رہے ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ تم کون ہو بھائی؟ یہ تو ہندو ہے جس کو ہم جلا رہے ہیں، اور ہمارے مذہب میں مردے کو جلایا ہی جاتا ہے۔ بڑا بھائی بڑا حیران ہوا کہ میرا بھائی ہندو کب سے ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ میرا بھائی تو ہندو نہیں تھا، مسلمان تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جا کر اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ ہندو تھا یا نہیں تھا۔ اب بڑا بھائی روتے ہوئے گھر کی طرف بھاگا۔ جب چھوٹے بھائی کے گھر پر پہنچا، وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں مرنے والے کی بیوی ہوں۔ تو اس بڑے بھائی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بڑا بھائی تھا اس مرنے والے کا، اب یہ بتا کہ میرا بھائی تو مسلمان تھا، یہ کافر کیسے ہو گیا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی بھائی میں بھی ہندو ہو چکی ہوں، میں نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اسلام نے کیا دیا؟ ہمیں اسلام نے غربت ہی غربت دی، اور غربت کی وجہ سے ہم فاقوں پر فاقے برداشت کرتے رہے، ہمارے بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ آپ کا بھائی مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ وہ جب زمین کھود رہا تھا تو اس کو ایک مورتی نظر آئی۔ اس نے مورتی کو اٹھایا، جب صاف کیا تو مورتی پر لکھا ہوا تھا کہ تم مجھ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور وہ مورتی کو گھر پر لے کر آیا اور اس مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ مورتی کو سجدہ کر کر وہ اٹھا اور دل کے اندر نیت کرنے لگا کہ مجھے بہت سا مال مل جائے۔ تو جب وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مورتی پر غور سے جب اس نے مورتی کو دیکھا تو اس مورتی پر کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ جب قریب گیا، اس نے مورتی کو اٹھایا اور اس پر پڑھا تو مورتی پر لکھا ہوا تھا کہ جہاں سے مورتی نکلی ہے اسی جگہ پر زمین کو کھودو، وہ نیچے تمہیں صندوق ملے گا، وہاں پر خزانہ بھرا ہوا ہے۔ تو آپ کا چھوٹا بھائی تو بڑا خوش ہوا، وہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے زمین کو کھودا، واقعی صندوق ملی تو اس کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اس نے صندوق اٹھایا اور راستے کے اندر ہی وہ اسلام سے پھر چکا تھا، اور راستے کے اندر ہی اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں اب میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے۔ گھر کے اندر آیا، پھر اس نے صندوق کو رکھا، فوراً اس نے دروازے کو بند کیا اور صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کو کھولا اس کو سونے کے زیورات نظر آئے۔ اس کی خوشی قابل دید تھی۔ جیسے ہی اس کو سونے کے زیورات نظر آئے اس کا دل اس خوشی کو برداشت نہ کر سکا اور ادھر ہی دل کا اٹیک ہوا اور مر گیا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے پھر اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ ہندو ہو چکا تھا۔ بڑا بھائی زاروں قطار رونے لگا اور اپنی بھابھی سے کہنے لگا کہ تم بھی شیطان کے چنگل کے اندر پھنس گئیں، وہ بھی شیطان کے چنگل کے اندر پھنس گیا، ہائے ہائے شیطان نے تمہارے ایمان کو برباد کر دیا۔ پھر وہ روتے روتے کہنے لگا کہ اچھا وہ صندوق لاؤ تو صحیح میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جواہرات تھے، یہ کیا تھا۔ اب بھابھی جب اس کے صندوق کو اٹھا کے لے کر آئی، بڑے بھائی نے سامنے رکھا، جیسے ہی صندوق کو کھولا تو کھولتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس صندوق کے اندر راکھ ہی راکھ بھری ہوئی ہے۔ بھابھی نے جب اس صندوق کے اندر راکھ دیکھی وہ بھی بڑی حیران ہوئی اور گریہ ہوزاری کرنے لگی۔ بڑا بھائی کہنے لگا ہائے ہائے ہلاکت ہو تمہارے لیے کہ تمہاری غربت نے تمہیں کفر تک پہنچا دیا اور شیطان تمہارے ساتھ گیند کی طرح کھیلا
جس طریقے سے بچے فٹ بال کو کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر پھینکتے ہیں، تو تمہارے پاس علم نہیں تھا، شیطان نے تمہیں ورگلایا اور تم بہک گئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جوانوں، غربت کے دن آ جائیں تو کبھی بھی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دو، مشکلات آ جائیں تو کبھی بھی کفر نہ کرو، تنگیاں آ جائیں تو کبھی بھی شیطان کے آلائے کار نہ بنو،